نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناصر آفیشیل کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج بہت ہی اہم عنوان کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث کی تشریح کرتے ہیں، اس کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے کسی رعیت کا حکم محافظ بنایا، اس نے بلائی اور خیرخواہی کے ساتھ تقاضوں کو پورا نہیں کیا یا اس کی حفاظت کی ذمہ داری پوری نہیں کی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا محافظ بنایا ہے، کسی چیز کی ذمہ داری دی ہے، کوئی عہدہ دیا ہے، جیسے ہمارے حکمران ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمرانی عطا کی ہے۔ اگر وہ عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، لوگوں پر ظلم جبر کرتے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ یہ میرے نہیں، احادیث کے الفاظ ہیں۔ لہٰذا جس شخص کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے سوال پوچھا جائے گا۔ تو اگر یہ حکمران ہیں، ہمارے حکمران ہیں، جو ان کو سوچنا چاہیے، عوام کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، اور خود جو ہے عالیشان بنگلوں میں، کوٹھیوں میں، کاروں میں اور عالیشان جو ہے پروٹوکول میں رہتے ہیں اور غریبوں کا نہیں سوچتے، تو یہ بھی انصاف کے تقاضے نہیں پورے کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، کہ اس قدر وہ جنت سے دور رہے گا۔ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ عوام مفلسی درگزر کر چکی ہے۔ اسی طرح اگر لوگوں کا اگر ایک انسان کو اس کو اختیار دیتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں پر جو ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے اور لوگوں کو وہ چیزیں مہیا کرے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ یہ لوگ جیسے بجلی کے بلوں میں حالیہ اضافہ ہوا ہے، لوگ تڑپتے ہیں، ظلم ہے، یہ ظلم ذاتی جو ہے کرنے والے جتنے بھی لوگ ملوث ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے اور ان کو عذاب ہوگا۔ اسی طرح ناحق کسی کو جیل میں ڈالنا، ناحق کسی پر پرچے کاٹنا، ناحق کسی کو مارنا، اس کو سزا دینا، اس کے ناحق اس پہ کیس بنانا، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ذاتی ہے۔ کسی کی چادر چار دیواری کو پامال کرنا، یہ بھی ذاتی ہے۔ تو ایسی ذاتی کرنے والا شخص جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت عثمان غنی کا دور ہے، حضرت علی کا دور ہے۔ تو اسی طرح بہت ہی اچھے حکمران جو ہیں وہ بھی آئے ہیں۔ تو عمر بن عبد الخطاب، عمر بن عبد العزیز، تو کتنے اچھے جو ہیں حکمران ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں ان کی ہسٹری، کہ جب وہ زندگی میں، جب وہ پہلے ان کی زندگی پھر بھی عیش و عشرت کی ہو سکتی تھی، جیسے عمر بن عبد العزیز ہے، عمر بن عبد العزیز کے پاس عہدہ نہیں تھا جب، تو انہوں نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری، لیکن جب اللہ نے اس کو منصب دیا، حکمرانی عطا کی، تو وہی شخص اس قدر اللہ سے ڈرنے لگا کہ کہیں یہ جو منصب اللہ نے مجھے دیا ہے اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اپنی گھر والی کو کہا کہ جو آپ کے پاس ایک لال ایک ہیرا ہے وہ بھی بیت المال میں رکھ دیں، کیونکہ میرے پاس، میری بیوی کے پاس اتنی دولت ہو کہ لوگوں کے پاس نہ ہو، لوگ میرے سامنے سوال نہ کر سکیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا مارا تھا زمین پر، زمین جب زلزلہ آیا اور کانپنے لگی تو کوڑا مارا اور کہا کہ کیا عمر نے تم پر انصاف نہیں کیا؟ تو آج تک کبھی بھی دنیا کے ہر کونے میں زلزلہ آ سکتا ہے، لیکن مکہ مکرمہ اس جگہ میں، مکہ مدینہ میں جہاں پہ حضرت عمر نے وہ کوڑا مارا تھا کہ زمین ٹھہر جا، میں نے انصاف نہیں کیا، آج تک وہاں کہیں بھی زلزلہ نہیں آئے گا۔ اور آپ ہسٹری میں دیکھیں گے، پوری زندگی، پوری لائف میں کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا کے ہر کونے میں زلزلہ آ سکتا ہے، لیکن وہاں پر نہیں آ سکتا جہاں پر حضرت عمر نے کوڑا مارا تھا اور کہا تھا کیا میں نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ کوئی بھی معاشرہ ہے وہ انصاف پر بنتا ہے،
جب قانون سے کوئی بھی شخص بالا تر نہ ہو، جب سب کے لیے قانون برابر ہو، تو انسان جو ہیں خوشحال ہوتے ہیں، ملک خوشحال ہوتا ہے، معاشرہ خوشحال ہوتا ہے۔ کبھی بھی فسطائیت، ظلم، بربریت کا نظام نہیں چل سکتا۔ وہ 10 دن، 20 دن، مہینہ، 2 سال، 10 سال چل سکتا ہے، ساری زندگی کے لیے نہیں چل سکتا، کیونکہ ظلم کا جو ہے دورانیہ بہت کم ہوتا ہے، اور انصاف اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ کر کے رہتا ہے۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ نے جو آپ کو جس چیز کا محافظ بنایا ہے اس کی حفاظت کریں۔ بیوی کی حفاظت، اللہ نے شوہر کو محافظ بنایا ہے بیوی کا، اللہ نے شوہر کو بچوں کا محافظ بنایا ہے، اللہ نے محافظ بنایا ہے گھر کا۔ قیامت کے دن سوال ہوگا، اپنی بیوی بچوں کے لیے کیا کیا؟ میں نے تمہیں محافظ بنایا تھا، ذمہ داری دی تھی۔ لہٰذا کوئی بھی ذمہ داری جو ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اسی طرح یہ تو حکمرانوں کی بات تھی، اس کے بعد ہسبینڈ وائف کی بات ہے۔ اسی طرح بیوی کے حقوق جو ہیں اس کو چاہیے کہ وہ ہسبینڈ کے پورے کرے۔ قیامت کے دن اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے شوہر کے حقوق پورے کیے؟ اور یہی سوال شوہر سے بھی ہوگا، کیا تو نے بیوی کے حقوق پورے کیے؟ کیا بچوں کے حقوق پورے کیے؟ تو اس کو جواب دینا ہوگا۔ اسی طرح جو آپ کو منصب دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک منصب ہے۔ اگر آپ ایک لیبر ورکر ہیں، آپ کو کہیں ملازمت ملی ہے، آپ وہاں پہ ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کرتے، قیامت کے دن یہ بھی سوال ہوگا کہ جو آپ کو منصب ملا تھا آپ نے کیا اس کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کام کیا؟ اور وہ جو دولت ہے، وہ جو رقم ہے جو تو نے لی ایز اے سیلری، ایز اے تنخواہ، ایز اے جو ہے آپ کا ویجز جو ہے، مزدوری جو ہے وہ آپ نے لی ہے، کیا وہ آپ نے کیا اتنا کام بھی کیا ہے؟ ایک شخص جو ہے وہ کام چور ہے، کام نہیں کرتا، تو قیامت کے دن یہ نہیں ہے کہ وہ اس شخص کے ساتھ بے ایمانی کی، اللہ بھی سوال کرے گا اس شخص کے ساتھ کہ آپ نے فلاں جگہ پہ آپ کو منصب ملا تھا، کہ آپ نے اس میں کیوں کوتاہی برتی، آپ نے اپنے منصب میں بے ایمانی کیوں کی؟ تو اس کا بھی اس کو جواب دینا ہوگا۔ ہر شخص ہر چیز کا جواب دہ ہے، ایون کہ انسان اپنے جسم کا جواب دہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جسم دیا تھا، کیا آپ نے اس کی حفاظت کی؟ جان بوجھ کر آپ نے، کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہ اپنے جسم کو جو ہے وہ کوستے ہیں، زخم دیتے ہیں، کاٹتے ہیں، نام لکھتے ہیں بلیڈ کے ساتھ یا اس طرح کا، یہ ظلم ہے، اور یہ بھی قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ ایک شخص جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، لین دین میں غلط طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے والے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد خدا ترسی اور نیک ہونا، ہر انسان خدا ترس اور نیک ہو۔ اسی طرح علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ سب سے اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی مخلوق کے ساتھ، ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی مخلوق کے لیے، اپنی اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے بندوں کے ساتھ انصاف کروں، ان کی خدمت کے لیے۔ آپ کسی کا اگر اچھا نہیں کر سکتے تو اس کا کبھی بھی برا مت چاہیں، کیونکہ ایک ذات وہ ہے اللہ کی جو انسان کے ساتھ جو ہے اگر اسے پکڑنے پہ آ جائے تو اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اگر اس کا ہاتھ اس کے ساتھ ہو، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ تو اس لیے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے آپ کو، وہ جو منصب، جو ڈیوٹی آپ کو دی ہے، وہ بچوں کی ہو، بیوی کی ہو، آپ کے عہدے کی ہو، آپ کا کوئی منصب ہے، آپ ایک حکمران ہیں، آپ کو چاہیے کہ انصاف کریں۔ اللہ نے آپ کو منصب دیا ہے، کیونکہ دنیا میں انسان نے ہمیشہ نہیں رہنا، ایک نہ ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے۔ لہٰذا
کوئی بھی شخص اپنے عہدے سے تجاوز نہ کرے، اپنے عہدے سے بڑھ کر جو ہے لوگوں پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو باصلاحیت بنایا ہے تاکہ وہ سمجھ سکے، سوچ سکے، تو ان چیزوں کو سمجھتے اور سوچتے ہوئے اپنے حقوق کو پورا کریں، اپنے رائٹس جو ہیں ان کو پورا کریں۔ اسی طرح ایک استاد کی ذمہ داری ہے، ایک استاد کا کیا کام ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ بچوں کو ٹیچ کرے، پڑھائے۔ ہر شعبے میں جو ہر شخص ہے، ڈاکٹر ہے، اس کا کام ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ مریض سے اگر وہ فیس لیتا ہے تو ایمانداری کے ساتھ اس کو جو ہے چیک کرے، اس کو تشخیص کرے، اس کی دوائی دے۔ اسی طرح ہر شعبے میں ہر بندہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ تو میں صرف یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سمجھ بوجھ کی عطا کرے، دین کی سمجھ بوجھ عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت عطا کرے، اور اللہ سے ہمیشہ صحت، تندرستی اور ہدایت مانگتے رہا کرو، اور اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو جو ہے ہمیشہ ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہدایت اسے دیتا ہوں جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اس پر عمل بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔